ناظرین کرام، ایمان کا تقاضا ہے کہ بندہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرے، اس کے قہر سے، اس کے غضب سے لرزاں و ترساں رہے، کیونکہ نفع اور ضرر اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ التوبہ: اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین۔ کیا تم ان لوگوں سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو۔ ناظرین کرام، ایمان کا تقاضا ہے کہ بندہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرے، اس کے قہر سے، اس کے غضب سے لرزاں و ترساں رہے، کیونکہ نفع اور ضرر اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی مخلوق ادنا سے ادنا نفع یا ادنا سے ادنا نقصان پہنچانے کی بھی قدرت نہیں رکھتی جب تک کہ اللہ کی مشیت نہ ہو۔ بات بہت حساس ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ عز و جل اپنے علم اور اپنی قدرت کی بنا پر ہر جگہ موجود ہے۔ کچھ بھی اس کی نظر سے اوجھل نہیں ہے۔ اس کے باوجود جب بھی انسان شرمگاہ سے بدکاری کرتا ہے تو مخلوق سے چھپ کر کرتا ہے، جبکہ خالق اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب دو باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ نعوذ باللہ اللہ کی ہمارے اس فعل پر نظر نہیں ہے، تو یہ تو جان لیجئے کہ کھلا سری شرک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر اللہ کو دیکھنے والا جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ اللہ کے دیکھنے کو مخلوق کے دیکھنے سے کم تر سمجھتے ہیں؟ اس بات پر ضرور غور کیجیے گا۔ میں نے بخاری شریف سے ایک واقعہ منتخب کیا ہے کہ کس طرح خشیت الہی، اللہ کا خوف انسان کو شرمگاہ کی حفاظت پر مجبور کر دیتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے ایک سیاکار و گناہ کار کفل نامی شخص کا واقعہ سنایا۔ کفل نے ایک مرتبہ ایک نوجوان لڑکی کو 60 دینار دے کر زنا پر آمادہ کیا۔ جب کفل اس لڑکی سے خلوت میں بدکاری پر آمادہ ہوا تو وہ عورت اللہ کے خوف سے تھر تھرانے لگی۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، اس کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا۔ کفل نے حیرانی سے اس ڈر کی، اس وحشت کی وجہ پوچھی۔ اس پر اس پاک ضمیر عفت مآب لڑکی نے جواب دیا کہ اے کفل، آج تک کسی نے میری عصمت کو داغدار نہیں کیا۔ فکر و فاقہ اور بے صبری کے سبب میں نے تجھ سے پیسے تو لے لیے، لیکن اے کفل، میں نے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کی جرت نہیں کی۔ اللہ نے یہ فعل بد ہم دونوں پر حرام کیا ہے۔ مجھے اللہ کے عذابوں کا ڈر ہے۔ اے کفل، خدا کے لیے تو اس بدکاری سے باز آ جا، مجھ پر بھی اور اپنی جان پر بھی رحم کر۔ اس پاک باز اور شریف النفس لڑکی کی اس پرتاثیر اپیل نے کفل کو بہت متاثر کیا۔ کفل کہنے لگا، اے پاک باز خاتون، تو محض ایک گناہ کے خوف سے لرز اٹھی، اور ہائے، میری تو ساری عمر سیاہکاریوں میں اور بدکاریوں میں ہی گزر گئی۔ ہائے، میرا حشر کیا ہوگا، مجھ پر تو تیری طرح ایک مرتبہ بھی اللہ کا خوف طاری نہ ہوا۔ میں نے تو کبھی بھی عذاب الہی کی پرواہ تک نہ کی، حالانکہ مجھ کو تو تجھ سے بدرجہ زیادہ اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا۔ اور پھر کہنے لگا کہ نہ جانے اللہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے۔ پھر تاثیر کے عالم میں، اس ندامت کے عالم میں، اس عورت کے سامنے اس نے سچے دل سے توبہ کی اور یہ وعدہ کیا کہ آئندہ اللہ کی ناراضگی والا کوئی کام نہ کرے گا۔
پھر اس نے اس عورت سے کہا کہ جو رقم تیرے پاس ہے وہ میں نے تجھے ہدیہ کی، اب میں اپنے ناپاک ارادوں سے، گناہ کے کاموں سے ہمیشہ کے لیے باز آتا ہوں۔ یہ کہہ کر کفل آہوزاری کرنے لگا اور اپنے گناہوں کی سیاہی کو دھونے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی توبہ والی رات کفل کا انتقال ہو گیا۔ صبح لوگ جب اس کے گھر آئے تو اس کے دروازے پر یہ لکھا پایا کہ ان اللہ قد غفر الکفل، کہ بے شک اللہ عز و جل نے کفل کو بخش دیا۔ تو ناظرین کرام، اس واقعہ سے یہ معلوم ہوا کہ خدا کا حوالہ پا کر کفل لرز گیا، گناہوں سے، بدکاریوں سے باز آنے کا اس نے ارادہ کیا، اللہ عز و جل سے سچی توبہ کی اور سچی ندامت اور سچی پناہ مانگنے سے گناہوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی حفاظت فروج کی مومنانہ صفات سے متصف فرمائے، حیا اور پاک دامنی سے نوازے، اپنی عزت کی، اپنی عصمت اور عفت کی حفاظت کرنے والا بنا دے، ہمارے ذہنوں کو فحش خیالات سے اور ہمارے اعمال کو گناہوں کی آلودگی سے بچائے۔ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کے احکامات پر عمل کرنے والا بنا دے، ہمارا جینا اور ہمارا مرنا ایمان پر فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ